ایک ایسا عجیب الخلقت حیوان جو قرب قیامت میں ظاہر ہوگا۔ یہ جانور زمین پر کس طرح دوڑتا پھرے گا، یہ جانور کس طرح دنیا میں تباہی مچائے گا اور مومنین اور کفار کے درمیان کس طرح تفریق کرے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے دوستو، اس دنیا نے جس طرح زندگی کا سفر ایک دن شروع کیا تھا، اسی طرح ایک دن اس دنیا کا خاتمہ بھی ہوگا اور اسے قیامت کا نام دیا گیا ہے، جس کا قائم ہونا بالکل یقینی ہے۔ قیامت کے نزدیک ہونے والے واقعات کا ذکر جو قرآن و حدیث میں ملتا ہے، انہیں بنیادی طور پر دو جگہوں میں تقسیم کیا گیا ہے۔ ان میں ایک چھوٹی نشانی ہے اور ایک بڑی نشانی ہے، لہٰذا چھوٹی نشانی قرب قیامت سے پہلے بالکل ظاہر ہوگی، جن میں کچھ نشانیاں قیامت سے پہلے ہی رونما ہو چکی ہیں، جن میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت، دولت کی فراوانی، زنا کا عام ہو جانا، کثرت کے ساتھ زلزلے آنا، عورتوں کا باریک اور تنگ لباس پہننا، جزیرہ عرب کا سرسبز و شاداب ہو جانا اور اس طرح کی بے شمار نشانیاں ظاہر ہو چکی ہیں، جبکہ بڑی نشانیاں ایسی ہیں جو قیامت کے بالکل قریب تر قریب ظاہر ہوں گی اور اس کے بعد قیامت کو ظاہر ہونے میں بہت تھوڑا وقت رہ جائے گا، جن میں دجال کا خروج، عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کا ظاہر ہونا، یاجوج ماجوج کا ظہور، پر اسرار دھوئیں کا نکلنا، سورج کا مغرب سے طلوع ہونا اور آگ کا نکلنا ہے۔ دوستو، یہ سب علامات قیامت کے نزدیک ایک ایک کر کے ظاہر ہوں گی۔ قیامت کی یہ علامات اور نشانیاں اہل ایمان کے لیے بہت زیادہ قدر کی حامیت رکھتی ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے قیامت کی نشانیاں اس لیے رکھی ہیں کہ قیامت سے نزدیک لوگ اس سے آشنا ہو جائیں اور زیادہ سے زیادہ لوگ توبہ کر لیں۔ قیامت کی ان بڑی نشانیوں میں سے ایک نشانی قیامت کے نزدیک دابۃ الارض نامی زمینی حیوان کا نکلنا ہے۔ اس جانور کا ذکر اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں بھی فرمایا ہے۔ پیارے دوستو، دراصل لفظ دابہ کا مطلب جیتا جاگتا اور چلتا پھرتا ہے، جبکہ ارض زمین کو کہتے ہیں، یعنی یہ ایسا حیوان ہوگا جو زمین پر تیز رفتاری کے ساتھ چلنے والا یا پھر دوڑنے والا ہوگا۔ پیارے دوستو، عام طور پر جانور انڈے یا بچے کی شکل میں اس دنیا میں آتے ہیں، لہٰذا یہ ایک قیامت کی نشانی ہوگی، اس لیے یہ زمین سے رونما ہوگا۔ تفسیر کے مطابق دابۃ الارض نامی اس حیوانی جانور کا ظہور اس وقت ہوگا جب لوگ نیک کاموں کی دعوت دینا اور برے کاموں سے منع کرنا ترک کر دیں گے اور کفار کی اصلاح کی کوئی امید بھی باقی نہ رہے گی۔ یہ قیامت کے قریب کا زمانہ ہوگا۔ پیارے دوستو، دراصل مکہ میں خانہ کعبہ کے قریب ایک پہاڑ موجود ہے جسے کوہ صفا کہتے ہیں۔ پیارے دوستو، یہ وہی پہاڑ ہے جس کے درمیان حاجی حج کے موقع پر 7 چکر لگاتے ہیں اور سعی مکمل کرتے ہیں۔ روایتوں کے مطابق قرب قیامت میں کوہ صفا زلزلوں کی شدید آنے کی وجہ سے پھٹ پڑے گا اور اس پہاڑ میں سے یہ عجیب و خلقت جانور نکلے گا اور لوگوں سے باتیں کرے گا۔ یہ بالکل اسی طرح کا معجزہ ہوگا جس طرح اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کے ساتھ حضرت صالح علیہ السلام کی اونٹنی کو پتھر میں سے نکالا تھا۔ پیارے دوستو، ابن کثیر کے مطابق دابۃ الارض مکہ میں کوہ صفا کی پہاڑی سے نمودار ہوگا اور اپنے سر سے مٹی جاڑتے ہوئے یہ خانہ کعبہ اور حجر اسود اور مقام ابراہیم کے درمیان والی جگہ میں جا کھڑا ہوگا۔ پیارے دوستو، لوگ اسے دیکھ کر بھاگنے لگیں گے، لیکن مومنین کی ایک جماعت وہیں پر کھڑی رہے گی۔ یہ دابۃ الارض ان کے چہروں کو ستاروں کی طرح روشن کر دے گا۔ اس کے بعد وہ دوسری طرف نکلے گا۔ دوستو، دابۃ الارض مکہ سے نکلتے ہی مشرق کی طرف بھاگے گا اور پوری دنیا کا سفر کاٹتے ہوئے یہ ملک شام جا کر پہنچے گا۔ وہاں یہ جانور ایک زوردار چیخ بلند کرے گا۔ اس وقت ہر زبان پر اسی جانور کا چرچا ہوگا اور بہت زیادہ ہلچل مچ جائے گی۔ لوگ ادھر ادھر بھاگیں گے، لیکن اس جانور سے کوئی نہ بچ پائے گا۔ پیارے دوستو، دابۃ الارض چوپایا جانور کی صورت میں ہوگا جس کی لمبائی 60 گز کے قریب ہوگی، جبکہ بعض علماء نے لکھا ہے کہ اس عجیب و غریب جانور کی شکل بالکل انسانوں کی طرح ہوگی، پاؤں اونٹ کی طرح اور گردن گھوڑوں کی طرح ہوگی، سینگ 12 سینگوں کی طرح اور ہاتھ بندر جیسے ہوں گے۔ پیارے دوستو، دابۃ الارض لوگوں سے باتیں کرے گا اور انہیں قیامت کی خبر دے گا۔ یہ دابۃ الارض مومنوں کے چہروں پر ایک نورانی نشان لگائے گا جس سے اہل ایمان کے چہرے روشن ہو جائیں گے اور کافروں کی آنکھوں کے درمیان ایک مہر لگائے گا جس سے ان کے چہرے سیاہ ہو جائیں گے، جیسا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اے مجرموں، تم آج مومنوں سے الگ ہو جاؤ۔ لہٰذا اس وقت مسلم اور کافر کا فرق واضح ہو جائے گا اور پورا امتیاز حساب و کتاب کے بعد ہوگا۔ پیارے دوستو،
بہرحال دعوت الارض تمام شہروں اور علاقوں میں اتنی رفتار کے ساتھ دوڑتا پھرے گا کہ کوئی انسان بھی اس کا پیچھا نہ کر سکے گا اور نہ ہی دوڑ میں اس کا مقابلہ کر کے اس سے چھٹکارا پا سکے گا۔ پیارے دوستو، جہاں جہاں یہ جانور جائے گا ہر شخص کے اوپر نشان لگاتا جائے گا۔ دعوت الارض کے نکلنے کے بعد نہ تو کوئی توبہ کر سکے گا اور نہ ہی کوئی اسلام قبول کر سکے گا۔ جو کافر ہوگا وہ کفر پر ہی قائم رہے گا اور جو مومن ہوگا اسے اسلام پر ہی موت آئے گی۔ جدید دور کے کچھ مفروضوں کے مطابق دعوت الارض کوئی حقیقی جانور یا حیوان نہیں بلکہ جدید سائنس کی دریافت سے بنی ایک تکنیکی مشین ہوگی جسے آج آرٹیفیشل انٹیلیجنس کا نام دیا جاتا ہے، کیونکہ AI کے ذریعے بنائی گئی سواری میں ہی اتنی قوت ہو سکتی ہے کہ وہ چند لمحوں میں ہی پوری دنیا کا چکر کاٹ سکے۔ لیکن یہ بات محض ایک مفروضہ اور نظریہ ہے جسے حتمی طور پر نہیں مانا جا سکتا اور محض قیاس آرائیاں ہی کی جا سکتی ہے۔ بہرحال دعوت الارض آرٹیفیشل انٹیلیجنٹ نما کوئی روبوٹ ہو یا پھر حیوان، یہ اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہوگی۔ پیارے دوستو، اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ قرب قیامت ہماری ان سب چیزوں سے حفاظت فرمائے، آمین۔ اور اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہو ویڈیو کو لائک کر دیں، چینل کو سبسکرائب کر دیں، بیل آئیکن کو کلک کر دیں تاکہ ہماری نئی آنے والی مزید اچھی ویڈیوز باقاعدگی کے ساتھ آپ تک پہنچ سکیں۔ اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔